سورہ ابراہیم کا یہاں سے 30واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ دیکھو وہ کافر لوگوں نے ایک تو انکار کیا پیغمبروں کو، ان کو ایذائے پہنچائے، ایمان تو نہیں لایا، الٹا پیغمبر کو دھمکی دے دی، اگر تم ہمارا کہنے میں نہیں مانو گے تم کو ہم سرزمین سے نکال دیں گے۔ یہ سرزمین کیا اس کا باپ کا ہے کیا؟ یہ سرزمین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں؟ اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ نوز باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہوا کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آؤ، تم ایک اللہ کے بارے میں تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم نہیں ڈریں گے، اور الٹا تم اگر ہمارے کہنے کو نہیں مانو گے، ہمارے طور طریقے پر تم نہیں آؤ گے، ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، اس لیے تم ہمارے مذہب میں پھر آؤ۔ اس طریقے سے پیغمبروں کو بھی یہ لوگ دھمکی دے دیے۔ یہ فرعون کے جیسا ہو گیا نہیں تب یہ کام، ایک ہی فرعون کر کے نہیں سمجھنا۔ بس ان رسولوں پر ان کے رب نے تسلی کے لیے وہی نازل فرمائی کہ ہم ہی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ پھر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھروسہ دیا کہ ہم تم کو بچا لیں گے، ان کافروں کو، ان ظالم کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اب آپ لوگ صبر سے رہو، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے۔ دیکھو یہ بولتے یہ زمین سے نکال دیں گے، وہ اس کا باپ کا کیا یہ زمین؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو وہی کے ذریعہ بتلا دیا، آپ صبر سے رہو، ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد میں یہ سرزمین تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم کو آزمائیں گے۔ تم بھی جب ان کو ختم کر کے یہ سرزمین تمہارے حوالے کر دے گا، پھر تم کو بھی آزمایا جائے گا، تم اس میں پھر اللہ کی شکر گزاری کتنا کرتا ہے۔ بس ان رسولوں پر بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی ایک دن اللہ کے روبرو جانا ہے۔ اللہ دنیا میں تم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو، لیکن اللہ کو آپ لوگ دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو بھی دیکھ نہیں سکے، اور آگے بڑھ کر بات کرنا نہیں چاہیے، اتنا ہی کہنا ضروری ہے۔ اور دنیا میں تو اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل قیامت کے دن تو اللہ کو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ ہر آدمی اللہ کے سامنے جا کے نام اعمال دیکھنا پڑے گا، دفتر نام اعمال کا، نیکی ہو بدی ہو۔ سورہ رحمان میں بھی بتا دیا کل قیامت کے دن ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جائیں گے۔ سنفرغ سورہ رحمان میں اس کا آیت ہے، وہ آئے گا تو وہ معنی آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ یعنی اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میرے وعید سے ڈرے، اللہ کے حکم وعید سے ڈرے، اور کفار کے فیصلہ چاہنے لگے، اور جتنے سرکشی اور جدی لوگ تھے وہ سب بے مراد ہو گئے۔ جتنے سرکشی کرنے والے خدائے رحمان کے حکم کے پیغمبروں کے، ان کو سب کو تھے وہ سب بے مراد ہو گئے، مطلب کیا؟ وہ ناکارہ ہو گئے، وہ ہار گئے، وہ ان کو ظلم، ان کو پر عذاب آ گیا۔ بول بالا کس کا ہو گیا؟ ایک اللہ کا، پیغمبروں کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بازی میں بیچ میں وہاں جو فائدے لکھے ہوئے تھے 1 2 3 4 بول کے ہر سورے میں بھی، تو وہ دبی ہوئی معنی ہوتا ہے، یہ بازو میں لکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے پہلے پڑھا تھا، اس لیے میں نے وہ دبی ہوئی معنی کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، میں اپنا بیان کرتے چلے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پیجی نمبر بھی دکھا رہا ہوں، یہ بازو میں دبی ہوئی معنی کو پڑھ کے
آپ اس کا معنی کو اور بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کی مشاب ہوگا، پیپ لہو کے جیسا ہوگا، ایسا پانی ان کو پینے کو لو دیا جائے گا جو نافرمان ہیں، جو جہنم میں جائیں گے۔ جو پیاس کے مارے پانی مانگیں گے تو ایسا پانی ان کو دیا جائے گا، لہو ہو کی، اور لہو کے مشاب ہوگا، یعنی پیپ جیسا پھوڑے میں سے پیپ آتا ہے، جو کئی زخم لگنے سے خون آتا ہے، یہ دونوں کو ملانے سے کیسا ہو جائے گا، اس طریقے کا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ اس عذاب سے مجھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت تک، نسل با نسل، نسل با نسل، ان سب کو یا اللہ دوزخ سے، عذاب سے حفاظت فرمائے، آپ کی رحمت کا سائے میں جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ ان سب کے حق میں ابھی معافی مانگتا ہوں، ابھی آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کے برکت سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے میرے دعا کو قبول اور منظور فرما دو مالک۔ ہم سب کو ہدایت دو، شیطان ملعون سے حفاظت دو، آپ کی اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پر ہم کو چلا لو، کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ ہے۔ آپ بھی ہم کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اولاد کو، ہم سب کو ہدایت دو، اہدنا الصراط المستقیم کا۔ ایسا پانی سے ان کو دیں گے جس کو گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، جیسا کہ اونٹ ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی جانور ہوتا ہے، نالے کے پانی کیسا پیتا ہے، زبان سے۔ اللہم اغفر، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیویں گے، اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ وہ پانی ایسا ہوگا کہ وہ جیسا پیے گا وہ گلے میں اٹکے گا، پیاس کے مارے تڑپتے رہے گا، یہ پانی پیٹ میں بھی نہیں جائے گا اور منہ سے باہر بھی نہیں آئے گا، گلے میں اٹکے رہے گا۔ یہ دوسری مصیبت ہوگی، پہلا پیاس، دوسرا پیپ لہو کے پانی، اور وہ گلے میں لٹک کے بیٹھ گیا، کتنا آفت میں پڑے گا۔ اللہم اغفر لی۔ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دنیا میں دے دیا، اللہ کی نافرمانی کر کے تم ایسے آفتیں اٹھانا پڑے گا۔ اس بات کو ڈرو، یہی بات پیغمبر بولتے ہیں، یہی بات قرآن بولتا ہے۔ ہم کو قرآن کو پڑھنے والے بننا چاہیے، ہر گھر میں قرآن کو پڑھنا معنی کے ساتھ، تب اللہ کی احکام سے، اللہ کے حکم سے ڈر جائیں گے، آسانی سے اترنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر چہرے کے اور چار طرف سے اس پر سامان موت کی آمدگی ہوگی، چاروں طرف سے ایسی آفت آ کے پڑے گی۔ ابھی یہ مرے گا، لیکن دنیا میں ایک مرتبہ مر چکا اور دوبارہ جی چکا، ابھی تم کو موت نہیں، کیونکہ موت کا فرشتے کو بچڑے کے روپ میں لا کے ایک دیوار ہوتا ہے جہنم اور دوزخ کے بیچ میں، وہ دیوار پر لا کے سب کو اعلان کر دے گا، اے جہنمی لوگو، اے جنتی لوگو، دیکھو جو موت کا فرشتہ ہے تم کو موت دے کے یہاں تک پہنچا دیا، اس کو ابھی ہم جیوا کر رہے ہیں، یعنی اس کو اس کو جیوا کر کے مار رہے ہیں، ایک بچڑے کے، ایک بچڑا جو بولتا ہے دمبا کے شکل میں۔ اب اس کے بعد میں کس کو موت نہیں آئے گی، جو چاروں طرف سے جہنمی آدمیوں کو ایسے مصیبت آ پڑے گی کہ وہ ابھی مر جائے گا لیکن مرے گا نہیں، اس کا عذاب اس کے پر رہے گا۔ یہ آپ کو ملے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ کتاب پڑھیں گے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سامان موت کی آمدگی ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہم اغفر لی۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت با اعتبار اعمال کی ہے کہ جیسا کہ کچھ راکھ ہو،
جس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جاوے، اس طرح ان لوگوں کے جو کچھ اعمال کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا۔ جیسا دیکھو یہ آیت کے معنی میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی لوگ ہیں ان کے اعمال اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے جو چولہے میں کا راکھ ہے، وہ باہر روڈ میں جو کھانے بھی پکاتے شادی میں جو راکھ ہو جاتا ہے اس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اسی طریقے سے جو نافرمانی لوگوں کے نام اعمال میں جو بھی ہے نیکی یا بدی، وہ نیکی کو وہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے برباد کریں گے جس طریقے سے یہ راکھ ہوے میں اڑ کر دنیا میں پھیل گئی اور وہاں پر کچھ نہیں رہا، اسی طریقے اس کے نام اعمال خالی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ تو عذاب ہی ہوگا نا۔ جو پریکشا میں ایگزام میں جو پیپر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو، اگر وہ نہیں لکھے گا تو کیا ہوگا؟ پاس نہیں ہوگا۔ اگر وہ لکھے گا اچھی طریقے سے تو پاس ہو جائے گا، اور اس کو آگے پڑھنے کے لیے یا نوکری کی تلاش کرنے کے لیے موقع ملے گا۔ جب تم اس کاغذ کو یعنی تمہارے نام اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو راکھ کے طرح برباد کر دیا، پھر ابھی آپ کے پاس رہ گیا کیا؟ اللہ کا غصہ۔ اللہ کا غصہ مانی جہنم، اللہ معاف فرمائے۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار اعمال کی ہے کہ جیسا کچھ راکھ ہو جس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جاوے، اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا، راکھ کی طرح برباد ہو جائیں گے۔ اللہ مغفر لی۔ یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے۔ یہاں پر بھی فائدہ لکھا ہوا ہے، اس کے بیچ میں دبی ہوئی معنی ہے، آپ بازو میں ہیں جو پیجی نمبر بتا رہا ہوں آپ پڑھ لو۔ اے مخاطب، دیکھو یہاں پر بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں آ گیا۔ موٹر چلتا ہے کیا؟ اے مخاطب، تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا، اس سے اس کا قادر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور انسان کو ہم کو پیدا فرمایا، تو یہ قادر ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنا چاہیے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو نکال دے اس زمین سے، اس زمین میں تمہارے جیسا اور کچھ آدمیوں کو پیدا کرے، یہ اللہ کو کوئی مشکل نہیں۔ یہی آیت اور اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر آیا، یہی سیم آیت سورہ محمد میں بھی آ جاتا ہے، آخری میں۔ سورہ محمد کا سورہ ہے، اس میں آخری میں۔ اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے، سبھی پیش ہوں گے خدا کے سامنے، جتنے روح ہے اللہ کے سامنے۔ انسان، جانوروں کے بارے میں کیا ہے، پرندوں کے بارے میں کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانے، جس کا علم ہم کو نہیں۔ پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی اوم و تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزا ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ دیکھو آج چلا کر مائکوں میں بولتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو عبادت کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتے تھے، مائکوں میں سے پکارتے آؤ 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 آؤ، جیسا کہ باقی مذہب کے لوگ۔ وہ کل قیامت کے دن ان سے الٹا ہو جائیں گے۔ دیکھو تم دنیا میں مائک لگا کے ہم کو پکارتا تھا آؤ عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو برابر کر کے شرک کرنے کے لیے، تو ہم تمہارے کہنے پر آ گئے، آج تم ہم کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، ہٹا سکتے ہو یہ جو مشکل اللہ نے ہم کو دے دیا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ ہی کو کوئی راہ بتلاتا ہو تو ہم تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ بتلاتا تو ہم
تم کو بھی وہاں راہ بتلا دیتے۔ وہ انجان تھے، اس لیے جان پہچاننا چاہیے، اس کے لیے علم کی ضروری ہے۔ اور اب تم ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہے، کو ہم پریشان ہو کو ضبط کرے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تب وہ لوگ کہیں گے ابھی ہم کوئی پکارنا چلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، ہم کو بھی عذاب مل رہے ہم تم کو بلانے کی وجہ سے، اور تم کو بھی عذاب مل رہے ہمارے کہنے کو سننے کی وجہ سے۔ ہم بے علمی سے، بے پرواہی سے ہم نے حق بات کو چھوڑ کر باطل کے طرف آئے، یعنی شیطان کے طرف آئے، اس کے وجہ سے مصیبت کو جھیلنا پڑ رہے۔ ابھی آپ ہم کو بھی بولنے سے کوئی فرق نہیں، ہم تم کو بھی بولنے سے کوئی فرق نہیں، ہم سب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ایسے جہنمی عذاب سے ہم کو، یا اللہ مالک پروردگار عالم۔ میں نے قرآن کی تعلیم سیکھا اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے درمیان میں جو غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔